میری خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتا مجھے کمرے کے اندر لے جا کر دروازے میں کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا خالہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی آج گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس دن تم نے مجھ سے کہا تھا نا جب موقع ملے گا تو تم مجھے جنت کی سیر کرواؤ گے۔ میں بس خالہ کی بات سن رہا تھا۔ وہ بولی آج ہمارے پاس بہت بڑھیا موقع ہے کیونکہ آج ہم دونوں گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ اس کے بعد خالہ اپنی ساڑی اوپر کر کے دوستوں کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے گھر میں کل 3 لوگ تھے اور جب سے خالہ خالو آئے تھے تو ان کو لے کر 5 ہو گئے تھے۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ بہت ہی گوری تھی اور ان کے بال لمبے اور بکھرے تھے۔ جب وہ ہنستی تھی تو سامنے والا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا تھا اور میں خالہ سے خوب ہنسی مذاق کرنے لگا تھا کیونکہ وہ میری خالہ تھی، اس لیے ان سے مذاق کرنا میرا حق بھی تھا اور وہ بھی مجھ سے خوب مستی کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ایسا کام کر دیتی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ خالہ ہو تو ایسی۔ وہ میرا بہت دھیان رکھتی تھی۔ ایک دن گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خالہ فرش پر پوچھا مار رہی تھی اور میں باتھ روم سے نہا کر باہر آیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جا رہا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا اور میں نیچے گر پڑا۔ خالہ دوڑ کر مجھے اٹھانے لگی، تبھی اچانک ان کا بھی پیر پھسل گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں قریب 5 منٹ تک ایسے ہی پڑے رہے۔ اس کے بعد ہم دونوں الگ ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور خالہ جھاڑو لگانے لگی۔ میں نے دیکھا خالہ دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی اور مجھے بھی اندازہ اندر سے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد نہ تو میں خالہ سے کچھ بولا اور نہ ہی خالہ مجھے کچھ بولی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب خالہ کو اچھا لگا ہوگا یا نہیں، لیکن ان کے مسکرانے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ سب انہیں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، تب بھی تھوڑی دیر بعد خالہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ بولی بھانجا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ میں نے کہا نہیں خالہ مجھے تو نہیں لگی، آپ بتاؤ آپ کو تو نہیں لگی؟ خالہ بولی زیادہ تو نہیں لگی لیکن ہلکی کمر میں موچ آئی ہے۔ میں نے دیکھا خالہ کے ہاتھ میں تیل تھا۔ میں نے کہا خالہ لو میں لگا دیتا ہوں، تو وہ شرما کے بولی ہٹ پاگل میں خود لگا لوں گی۔ تبھی ہم دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مجھے خالہ کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ تب بھی خالہ بولی باہر آ کر کھانا کھا لو، میں لگا لوں گی۔ خالہ کے اندر کیا چل رہا تھا اور وہ مجھ سے کیا چاہ رہی تھی مجھے سب پتا تھا، لیکن ہم دونوں کے بیچ ایک رشتہ تھا تو میں اس سے رشتے کی حد پار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالو کو بھی باہر گئے ہوئے تقریباً 4 مہینے ہونے والے تھے اور اسی لیے خالہ وہ سب کے لیے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جب تک گھر پر نہیں رہتے تھے تو خالہ کو جو کچھ بھی سامان منگوانا ہوتا تھا تو انہیں لا کر ہی دیتا تھا۔ ایک دن خالہ مجھ سے بولی بھانجا مجھے کچھ سامان لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ بتاؤ میں لے آؤں گا۔ تو خالہ بولی وہ سامان مجھے خود جا کر لینا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے خالہ تھوڑا شرما رہی تھی۔ وہ بولی تم مجھے بازار لے کر چلو۔ اس کے بعد میں خالہ کو بائک سے ایک بڑی سے مال پر لے گیا۔ وہاں پر لڑکیوں کے ہر آئٹم ملتے تھے۔ قریب 2 گھنٹے تک خالہ نے وہاں شاپنگ کی۔ انہیں جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ سب لے کر پھر ہم آ گئے۔ خالہ کو بائک پر لے کر جاتے وقت مجھے اتنا مزہ آیا تھا کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے پہلی بار اس کے چھونے کا احساس ہوا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن خالہ کے پاس خالو کا فون آتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں واپس آنے میں ابھی کچھ دن اور لگیں گے۔ یہ بات سن کر خالہ کا من اداس ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ کو کیا چاہیے، لیکن خالو شاید اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد میرے بھی من میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی خالہ کے ساتھ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، اور اب میں بھی پوری طرح جوان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے خالہ کے ساتھ من بنا لیا، لیکن یہ بات خالہ سے کہنے میں مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اور تھوڑی شرم بھی آئی تھی۔ یہ بات خالہ کو بتا کر نہیں، خالہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟
شام کے قریب 9 بج رہے تھے۔ یہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ امی ابا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ خالہ اور میں بالکل اکیلے تھے۔ جب امی ابا چلے گئے تو خالہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں نے دیکھا وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تو وہ بولی نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھوڑی ٹینشن ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ بولی ابھی نہیں، جب آپ کے امی ابا سو جائیں گے تب تو مجھے چھت کے اوپر ملنا، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جب خالہ نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے اندر سے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب شاید خالہ مجھے وہ کرنے کا موقع دے گی۔ جب رات کے 12 بج گئے تب میں نے دیکھا امی ابا سو گئے تھے۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے چھت کے اوپر گیا۔ میں نے دیکھا خالہ چھت پر پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، وہ بولی بیٹھو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے خالہ، تم نے مجھے کیا بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ تو خالہ بولی بھانجے تمہارے خالو سے صبح سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں واپس آنے میں ابھی کچھ دن اور لگیں گے۔ میں نے کہا خالہ وہ جس کام سے گئے ہوں گے وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہوگا، اس لیے انہیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ خالہ بولی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن انہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا خالہ ایسی بات نہیں ہے، خالو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ تھوڑا کام پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ خالہ بولی کچھ پیار شیار نہیں کرتے، اگر پیار کرتے تو اب تک چلے آتے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میرا وہ کرنے کا بہت من کرتا ہے، میں اپنے آپ کو کب تک روکوں؟ میں نے کہا خالہ میں سب بات میں مجھے وہ کہے گئی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اچانک چپ ہو گئی۔ میں نے کہا خالہ اس کا مطلب سمجھاؤ نا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تو خالہ بولی اس کا مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ خالہ بات کرتے کرتے مجھ سے بالکل قریب آ کے بیٹھی تھی۔ تبھی خالہ بولی اچھا ایک بات بتاؤ، تمہاری گرل فرینڈ تو ہوگی نا؟ میں نے کہا نہیں میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ تو خالہ بولی کیا بات کر رہے، جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میرے 3 بوائے فرینڈ تھے۔ یہ سن کر میں چوک گیا۔ تو خالہ بولی تم چوک کیوں گئے؟ میں نے کہا خالہ تم بات ہی ایسی کر رہی ہو۔ تو خالہ بولی 2-3 صرف نام کے تھے، میں پیار صرف ایک سے ہی کرتی تھی۔ میں نے کہا تم تو اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ خالہ بولی میں تو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی تھی لیکن اس نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ خالہ بولی اچھا تم بتاؤ تم نے کبھی کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں بنائی؟ میں نے کہا خالہ مجھے آج تک کوئی ایسی لڑکی ملی ہی نہیں جسے دیکھ کر میرے دل میں گھنٹی بجے۔ خالہ بولی اچھا تو تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا بالکل تمہاری جیسی۔ یہ سن کر خالہ مسکرانے لگی اور بولی تو مجھے ہی اپنی گرل فرینڈ بنا لو۔ یہ سن کر مجھے ذرا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خالہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ میں نے کہا خالہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ خالہ بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کے بعد میں تمہیں وہ کرنے کا موقع بھی دے دوں گی۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے جلدی ہاں کر دیا۔ خالہ بولی لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تمہارے خالو واپس آ جائیں گے تب تم مجھ سے اتنی بات چیت مت کرنا، نہیں تو انہیں ہم پر شک ہو جائے گا۔ میں نے کہا خالہ تو کیا ہوا، خالو کو پتہ چل جائے گا کون سا ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں۔ خالہ بولی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی شاید انہیں اچھا نہ لگے۔ اس کے بعد ہم دونوں نیچے آ گئے اور اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں سوتے وقت یہی سوچ رہا تھا کہ خالو کے جانے کے بعد خالہ گھر میں بور ہو جاتی ہے، اب جب وہ میری گرل فرینڈ بن گئی ہے تو اسی بہانے جب تک خالو واپس نہیں آ جاتے وہ میرے ساتھ خوش رہے گی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو دیکھا میرے امی ابا کہیں جا رہے تھے۔ میں نے امی ابا سے پوچھا امی کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی تم اپنی خالہ کے ساتھ اچھے سے گھر پر رہنا، ہم سب تمہارے بھائی کے ہاں کراچی جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ پروگرام رکھا ہے تو ہمیں واپس آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اس کے بعد امی ابا کراچی بھائی کے ہاں چلے گئے۔ اب گھر میں اور خالہ بالکل اکیلے تھے۔ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا اور خالہ باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی اور کمرے میں چلی گئی۔ میری نظر ان کی طرف جا رہی تھی اور ان کو دیکھ کر میں سکون لے رہا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔